لندن پلان کے دو کرداروں کے ساتھ تو پہلے دھوکہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور لگتا یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ میاں نواز شریف تھے، ٹھیک، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا یہ شخص مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، اور یہ کل کو ہمارے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اگر سب سے زیادہ کسی کے قریب ہیں تو وہ میاں نواز شریف کے قریب ہیں، صحیح، اور یہ ایک ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور میاں نواز شریف کا اگر ایک کمبینیشن بن جاتا ہے کل کو اداروں کے خلاف، تو یہ ان کے لیے چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نظام کے تمام ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سر آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے، بالکل، آپ لوگوں نے جو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے، لوگوں کی نفرتیں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ پولیس کو لٹا کے مارا جائے، یا پولیس کے جوان شہید ہو جائیں، یا قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی اور بیٹی کی موجودگی میں اس کی تصدیق کی جائے، اس کو گالیاں دی جائیں۔ اس کی مذمت بھی کوئی کرے گا یا کوئی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی بھی کرے گا تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اب بھی خدا کا واسطہ ہے سوچیں، پارٹی کا موقف یہ ہے کہ خان صاحب کو اگلے دن جا کے اور خان صاحب کو یہ کنوے کیا جائے گا کہ خان صاحب ہمیں نا یہ اب ٹکڑوں میں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی چاہیے، صحیح، اور لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ نکلنا اب ایک ہی بار چاہیے، ایک ہی کال ہو اور اس دن لوگ کشتیاں جلا کے نکلیں۔ کچھ اور سرپرائزز آئیں گے، نظر رکھیں آپ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے۔ ملک میں اس وقت خاص طور پہ عدالتی معاملات اور سپریم کورٹ میں جو ہیجانی سی کیفیت ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صحافی صدیق جان صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ ویلکم۔ سب سے پہلے بات کریں گے، ایک ویڈیو وائرل ہے کل سے، اور یہ ویڈیو اتنا ٹائم 2 ماہ کیسے چھپی رہی اور کہاں تھی، اور ابھی ریلیز کی گئی یا کروائی گئی؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو احتشام علی عباسی صاحب کا انٹرویو کرنا چاہیے، پہلے بھی آپ لوگوں نے ان کی نوکری لی تھی، آپ ان کی نوکری کا سر لے گئے تھے، تو اب ہو سکتا ہے آپ لوگ بلائیں اور آپ ان کا انٹرویو کریں اور ان کو گرفتار کروا دیں، تو میں خیال آپ کو یہ نیک فریضہ سیاست ڈاٹ پی کو سر انجام دینا چاہیے۔ احتشام علی عباسی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے شاید اب میری کیونکہ احتشام بھائی سے بات نہیں ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ قاضی صاحب مسلسل صحافیوں کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے اور بہت جھوٹ بول رہے تھے اور بہت پرسنل ہو گئے تھے صحافیوں کے ساتھ، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتشام عباسی کے پاس یہ ویڈیو پہلے سے ہو، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اسے لگا دی ہو۔ ٹھیک ہے، تو باقی ظاہر ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر اس کو اس وقت اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی فیملی کو بھی اٹھا لیا گیا تھا جس نے ویڈیو بنائی تھی، تو ظاہر ہے ویڈیو تو اس کے موبائل میں ہوگی اور ویڈیو پھر پولیس کے پاس ہوگی یا دیگر اداروں کے پاس ہوگی، تو پھر کیسے یہ باہر آ گئی؟ یہ تو اب میں نے دوبارہ کہا نا کہ پہلے بھی کہا نا کہ دوبارہ کہوں گا کہ احتشام علی عباسی صاحب اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ان کے پاس کہاں سے آئی، سورس تو وہ نہیں بتائیں گے اپنا۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید قاضی صاحب کی گیم اوور ہو گئی، اب مزید ان سے کام کوئی لینا نہیں ہے، تو شاید ریلیز کروائی گئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لندن پلان کے دو کرداروں کے ساتھ تو پہلے دھوکہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور لگتا یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ لندن پلان کے دو کرداروں کے ساتھ دھوکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ میاں نواز شریف تھے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے۔ ایک اور شخصیت ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو چکا ہے۔ تو قاضی صاحب کا جو معاملہ ہے نا، وہ ابھی تک یعنی آپ ایک طرف دیکھیں تو آپ کو یہ بات نہیں آپ کو ہضم ہوتی کہ اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قاضی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا یہ شخص مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، اور یہ کل کو ہمارے بھی خلاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اداروں کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اگر سب سے زیادہ کسی کے قریب ہیں تو وہ میاں نواز شریف کے قریب ہیں، صحیح، اور یہ ایک ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور میاں نواز شریف کا اگر ایک کمبینیشن بن جاتا ہے کل کو اداروں کے خلاف، تو یہ ان کے لیے چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا، ہر چیز کا کاؤنٹر آرگومنٹ بندے کے اپنے پاس ذہن میں آ جاتا ہے نا۔ مثلا میرے پاس اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے اداروں سے جتنے معاملات بتائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، انکشاف کیا جاتا ہے یا الزام لگایا جاتا ہے، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی قاضی صاحب 1% بھی اداروں کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ صحیح، تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ آپ کو پتہ چلے گا 13 سے 15 اکتوبر تک جا کے صحیح کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں نا قاضی صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے معاملے کو، یعنی 8 فروری کے انتخابات سے لے کے عمران خان کو سزائیں دلوانے سے لے کے نواز شریف کی اطاعت نااہلی ختم کرنے سے لے کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے سے لے کے جبری گمشدگیوں کا معاملہ ٹیک اپ نہ کرنے سے لے کے اس نظام کو مکمل سپورٹ کرنے سے لے کے نیب ترمیم بحال کرنے سے لے کے، مطلب قاضی صاحب کا ہر فیصلہ، لاسٹ ان کا فارم 45 47 والا تھا وہ فیصلہ،
بابر ستار صاحب کا ایک فیصلہ انہوں نے سسپینڈ کروایا, پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ انہوں نے سسپینڈ کروایا. تو قاضی صاحب نا یا ابھی علی نیلم صاحبہ نے جو کچھ کیا اور جو سارے معاملات ہیں, قاضی صاحب نے جو اس نظام کے لیے کیا وہ تو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی جج نے اداروں کے لیے نہیں کیا جو قاضی صاحب نے کیا ہے. لیکن اب قاضی صاحب کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ 13 سے 15 اکتوبر تک ہو جائے کیونکہ اس کے بعد ایس سی او ہے, اس سے پہلے جو ہونا ہے تو ہونا ہے, اس کے بعد اس تک تو معاملہ نہیں جائے گا. اور دوسرا قاضی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, اور جس حد تک وہ آگے ہیں کھل کے سامنے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو بہت ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, اور وہ بہت جلدی میں وہ جلد از جلد اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں. اس سے پہلے مبارک ثانی کیس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسپیشل بلانا, اپنے سیکٹری سے ان کو ریسیو کروانا, ان کو چیمبر میں بلانا, ان کے کہنے پہ فیصلہ تبدیل کرنا, ان کی مرضی کی چیزیں فیصلے میں لکھنا, پھر ان کو بار بار کہنا آپ بزرگ ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ یہ آپ وہ, اور وہ ساری چیزیں کرنا. پھر اسی طرح سے مطلب اس کے بعد بھی ابھی دیکھیں 63A والا کیس لگا دینا. تو یہ ساری وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ قاضی صاحب تو اپنی ایکسٹینشن کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو ان سے توقع نہیں تھی کہ یہ بھی کر گزریں گے وہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کے برخلاف بھی جا رہے ہیں, وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کے خلاف بھی چلے گئے. تو وہ اب اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی کسی شخص کی دنیا میں بد نصیبی بدبختی نہیں ہو سکتی کہ پورا نظام اس کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ خود اپنے تمام اصول ضابطے قاعدے جو وہ غلط دعوے کرتا تھا وہ بس سے پشت ڈال کر اور اس حد تک گر گیا ہو کہ اس کے بعد اگر نہیں ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا آپ نے بھی اس کی مذمت کی, عمران ریاض خان صاحب نے بھی کی, اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہے واقعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگ بڑا کرٹیسزم کر رہے ہیں آپ لوگوں پہ ٹویٹر پہ بھی, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جو فسطائیت جو جبر ان کے دور میں ہوا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے, بلکہ ابھی بالکل ریسنٹ آپ اٹھا لیں اسلامک یونیورسٹی کی ریکٹر کے ساتھ جو انہوں نے فیمیل کے ساتھ کیا عدالت میں کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے آپ لوگ مذمت کر رہے ہیں لیکن لوگ اب تنقید کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نا یہ جو ہمارے اوپر میرے یا عمران ریاض صاحب کے اوپر یا جو اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اس ملک کے ارباب اختیار کے لیے ایک میسج ہے. ٹھیک ہے, اس ملک کے ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکری ہے, اس ملک کے ارباب اختیار کے لیے سوچنے سمجھنے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی کے, ابھی دوبارہ گرمی کیونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, جون جولائی والا ماحول بنا ہوا ہے تو ٹھنڈا پانی پیا جا سکتا ہے. ٹھنڈا پانی پئیں, بیٹھیں اکیلے میں بیٹھیں اور ذرا سوچیں کہ اتنا ظلم ہوا ہے اس ملک کے اندر اور اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی ناانصافی ہوئی ہے اور اتنی ناانصافی ہو رہی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اگر کوئی 2-4 لوگ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں تو لوگ پورا پاکستان اوورسیز پاکستان ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں 2 واقعات ایسے ہیں جو ہمارے ارباب اختیار کے لیے بہت لمحہ فکری ہے, ان کو سوچنے چاہیے. پہلا واقعہ ہوا یہ بہاول نگر میں پولیس کے ساتھ ہوا, بالکل ظلم ہوا پولیس کے ساتھ, جس طرح سے ان کو لٹایا گیا, ان کی چیخیں آہو بکا اور ان کو دھول چٹائی گئی, ان کے ناک سے لکیریں نکلوائی گئی, ان کو لٹایا گیا, ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. لیکن 99% پاکستانیوں نے سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ بالکل ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ لوگ کے گھروں میں جا کے جو کچھ ٹھیک ہے. پھر دوسرا میں کہوں گا میں نے بہت اس کے اوپر افسردگی بھی تھی, دکھ بھی تھا, تکلیف بھی تھی جب جنوبی پنجاب میں 12 پولیس کے جوان جن میں سے 2-3 تو جو ہیں وہ جو اقلیتیں ہیں ان سے تعلق رکھتے تھے, وہ 12 پنجاب پولیس کے جوان اس وطن پہ اس دھرتی پہ قربان ہو گئے, ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. میں نے اس کی مذمت کی تو مجھے ہزارہا گالیاں پڑیں کہ اس پولیس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے جو پولیس لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے, درندگی کرتی ہے. یہ دوسرا واقعہ تھا. پہلے میں نے 2 کہے تھے 3 واقعات, تیسرا یہ والا واقعہ. دیکھیں قاضی صاحب نے جو کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مارشل لا ہوتا نا اس دور میں بھی یہ سب نہ اور مارشل لا میں کوئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے کوئی جابر شخص بھی بیٹھا ہوتا نا, یعنی اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا جس پہ قاضی صاحب بیٹھے, تو وہ بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ جو قاضی فیصل صاحب نے کیا ہے. اور اب آ جائیں اس بات پر کہ میں نے کیوں کنڈیم کیا. عمران بھائی اپنا ظاہر پوائنٹ آف ویو دیں گے, میں مطلب ان کی جو رائے ہے کیونکہ میری ان سے بات نہیں ہوئی, بات ہوئی ہوتی, ڈسکشن ہوئی ہوتی تو میں ضرور کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے بھی کہہ سکتا تھا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک شخص ظالم ہے, جابر ہے, سہولت کار ہے, اس نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, یہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو پتہ چلے گا آپ کو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے نا, یہ مطلب میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے
جو تاریخ جنہوں نے پڑھ رکھی ہے یا جو عمر کے اس حصے میں ہیں جنہوں نے بہت سے حالات دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو نقصان قاضی فائز عیسیٰ نے اس ملک کو پہنچایا. 8 فروری کو جس طرح سے انتخابات کروائے اور جو اس ملک کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے، اس سب کے باوجود وہ غلط ہے، اس نے ظلم کیا ہے. وہ اس اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی ذات اور مفاد کے لیے پورے پاکستان کی بنیادیں قاضی فائز عیسیٰ نے کھوکھلی کر دی، ہلا دی، اور پاکستان کو 50 سال پیچھے لے گئے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنے ظلم اور جبر نہیں ہوئے سوائے وہ 1971 والے جن الزامات لگتے ہیں واقعات کے، جو اس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئے. لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ معیارات آپ کو طے کرنے ہوں گے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آیا ہے، بیوی اور بیٹی کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بس ایک تکلیف ہے، مجھے بس لوگ اس کو کاؤنٹر ایسے ہی کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس نظام کی جو سہولت کاری کی، یہ تو 70 سالہ تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کی. جو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے لوگوں کا پاکستان کے اداروں سے، پاکستان پر سے اعتماد اٹھا ہے، جو پاکستان کو کمزور قاضی فائز عیسیٰ کے اقدامات نے کیا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے لوگوں کا اس نظام سے، پاکستان سے اعتماد اٹھا اور ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. یہ تو کبھی کوئی دشمن ملک بھی آ کے پاکستان پہ قابض ہو جاتا تو وہ اس حد تک نہیں نفرتیں اور اس حد تک پاکستانیوں کا پاکستان اور اس سسٹم پر اعتماد نہیں کم کر سکتا تھا یا ختم کر سکتا تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا سہولت کاری کر کے. یہ سارا کچھ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مجھ سے زیادہ ان کا ناقد کون ہوگا؟ میں جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، ہم 2 یا 3 لوگ تھے اس وقت جو بات کرنے والے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے رپورٹ کرنے والے تھے کہ اس شخص کو جواب دینا چاہیے. لیکن وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ آپ سے بڑا ناقد کون ہوگا، لیکن پھر بھی آپ پر لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے تمام ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سر آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے، بالکل آپ لوگوں نے جو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے، لوگوں کی نفرتیں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ پولیس کو لٹا کے مارا جائے یا پولیس کے جوان شہید ہو جائیں یا قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی اور بیٹی کی موجودگی میں اس کی تصدیق کی جائے، اس کو گالیاں دی جائیں. اس کی مذمت بھی کوئی کرے گا یا کوئی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی بھی کرے گا تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اب بھی خدا کا واسطہ ہے سوچیں. باقی جہاں تک آپ میرا پوائنٹ آف ویو اگر لینا چاہیں اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں 25 اکتوبر کو، اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی آنی ہے، 6 ماہ بعد آنی ہے، سال بعد آنی ہے، 2 سال بعد آنی ہے، قاضی فائز عیسیٰ سمیت وہ تمام کردار جو ملک کو یہاں تک لائے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو پچھلے 2 سال میں کمزور کیا ہے، جب تک آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا. آج بھی اگر آپ پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی کردار قبر میں بھی چلا گیا ہے جو پاکستان کو تباہ کرنے والوں میں شامل ہیں، ایک بار اس کو قبر سے بھی نکال کے لٹکائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس طرح سے ملک اور یہ نظام نہیں چل سکتا جس طرح سے چل رہا ہے. سر آج کی ڈیولپمنٹ پر آتے ہیں. جو جسٹس منیب اختر کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا، آج قاضی صاحب نے جواب تو دے دیا 4 صفحات کے اوپر، لیکن جتنا مذکر خیز جواب ہے، آپ کو لگتا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد، اس جواب کے بعد منیب اختر صاحب 30 والے دن وہ جو 63 والا معاملہ ہے اس میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں بیٹھتے تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ لیکن ذرائع سے خبریں آئی ہیں، ابھی وہ لیٹر میں نے نہیں دیکھا، اگر میں دیکھا ہوتا تو میں اس پہ زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتا. لیکن 30 کو اب کچھ کہنا قبل از وقت ہے. خبر چلی تھی کہ منیب اختر صاحب نے انکار کر دیا بیٹھنے سے. میرا نہیں خیال، کیونکہ جب بھی کوئی بینچ بنتا ہے تو جس جج نے ایکیوز کرنا ہوتا ہے وہ اوپن کورٹ میں کرتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس دن اوپن کورٹ میں آ کے اور بینچ کی تشکیل پر اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سوالات اٹھائیں اور اوپن کورٹ میں وہ بات کریں. اور اسی طرح سے جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا ملٹری کورٹس کیس میں، قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود آ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ بینچ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق نہیں بنا تو ہم نہیں بیٹھ رہے، تو اٹھ کے چلے گئے تھے. اصل وجہ پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ ملٹری کورٹس کیس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے وہ جب سب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، پورے پاکستان کو سمجھ آ گئی ہے. تو منیب صاحب 30 کو ہو سکتا ہے آئیں اور وہ اس کو جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہوگا میں خیال وہ اوپن کورٹ میں دیں گے اور ریٹرن بھی اس کو جاری. تو اس سے معاملہ لٹک جائے گا لیکن زیادہ لٹکے گا یا نہیں؟ قاضی صاحب نہیں لٹکنے دیں گے. قاضی صاحب جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے ہر قیمت پہ وہ 63A والے فیصلے کو اڑائیں گے تاکہ جو لوٹک ریسی ہو، ضمیر فروشی ہو، لوگوں کو خریدا جائے اور خرید کے یا کسی کی فیملی کو اٹھایا جائے، کسی کو مینیج کیا جائے، کسی کو لالچ دیا جائے، جو بھی کیا جائے اور ان کو
فلور کراسنگ پہ ایگری کر کے اور ان کو ان سے ووٹ ڈلوا کے اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کروائی. اچھا ایک بات ہوتی ہے اکثر اس پر آپ ذرا بتائیں کہ آتھر جج ہے منیب اختر صاحب, ٹھیک ہے, ان کو آپ سائٹ پہ نہیں کر سکتے. پھر لوگ حوالہ دیتے ہیں مسرت ہلالی کے حوالے سے بھی کہ وہ جب سائٹ پہ ہو گئی تھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تو وہ کچھ ٹائم تک وہ کیس ہی نہیں سنا گیا تھا. تو اگر منیب اختر صاحب سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ والا معاملہ, یہ 63A والا, پھر وہی بینچ سنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں آئین کی, ٹھیک ہے, آپ بات کر رہی ہیں قانون کی. صحیح, اس وقت کہاں ہے ملک میں آئین اور قانون؟ وہ بابر وان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان سرزمین بے آئین بنا ہوا ہے. پاکستان تو سرزمین بے آئین بنا ہوا ہے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آئین سے کیا لینا دینا ہے, ان کا قانون سے کیا لینا دینا ہے, ان کا اخلاقیات سے کیا لینا دینا ہے, ان کا اصولوں سے کیا لینا دینا ہے, ان کا پاکستان کے مفاد سے کیا لینا دینا ہے. بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو اس وقت ایک ہی موٹو ہے, ایکسٹینشن ایکسٹینشن ایکسٹینشن, ذات ذات ذات, مفاد مفاد مفاد. نواز شریف خاندان, زرداری, بلاول, مریم, ٹھیک ہے, ان کو اور چیزوں سے کیا لینا دینا. تو فلور کراسنگ لیگل ہو جائے گی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن. قاضی صاحب نے یہ کیس لگایا اسی لیے کہ وہ 63A والا فیصلہ اڑائیں گے, بندیال صاحب کا, اعجاز الحسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا, اور یہ اڑا کے اور وہ کہیں گے کہ خریدو بندے, اٹھاؤ ان کی فیملیز کو, کسی کی بہن کو اٹھا لو, کسی کی بیٹی کو اٹھا لو, کسی کی بیوی کو اٹھا لو, کسی کے بچوں کو اٹھا لو, کسی کی ماں کو اٹھا لو, کسی کے باپ کو اٹھا لو, کسی کے مطلب جس فیملی ممبر کو اٹھانا اٹھاؤ اور میری آئینی ترمیم کرو. تو صدیق صاحب اگر اس طریقے سے ایکسٹینشن لیتے ہیں وہ ججز کے, منصور علی شاہ صاحب کی آپ بات کر لیں, آپ کو کیا لگتا ہے جو ہائرارکی ہے ججز کی, ان کے استعفے نہیں آئیں گے یا خاموشی ہو جائے گی, کس طرح یہ اتنا سب کچھ برداشت ہوگا؟ ابھی یہ جو 8 جج ہیں نا یا منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کی جو خاموشی ہے نا, میں تو مسلسل کہہ رہا ہوں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. صحیح. دیکھیں اگر آج آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ چلی جائیں جا کے کسی چوک اور چوراہے پہ, ڈھابے پہ بیٹھ جائیں جا کے, آپ کے ارد گرد آپ کو یہی سنائی دے گا کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ قاضی لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے, جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوں گے, کچھ بد دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یار یہ جائیں, کوئی دعائیں کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑوائے, مطلب یہ ساری چیزیں. اور پورے پاکستان میں ہر جگہ ڈسکشن ہے منصور علی شاہ صاحب بنیں گے چیف جسٹس, نہیں بنیں گے. اگر پورے پاکستان میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو جن ججز کا اس عدلیہ میں اسٹیک ہے, منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ, منیب اختر صاحب, شاہد وحید صاحب, عائشہ ملک اور یہ صاحب, تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے, وہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہوں گے نا, وہ بھی تو کوئی بات کر رہے ہیں. استعفا ایک آپشن ہو سکتا ہے؟ نہیں, استعفے والا آپشن نہیں ہے, استعفے والا تو بہت دور کی بات ہے. میرے خیال کچھ اور سرپرائزز آئیں گے, نظر رکھیں آپ سپریم کورٹ پر. مطلب یہ چیز پاسبل نہیں ہو پائے گی ایکسٹینشن, اور جو ترامیم کے بارے میں بھی ہم آسان نہیں ہوگا. عمران خان بہت ان کے پاس کارڈز ہیں, ٹھیک ہے, کے پی کے گورنمنٹ ہے, وہ آئیں گے, بکلا کا آپشن ہے, بہت چیزیں, تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ایکسٹینشن. اچھا آپ نے یہ بات کی کہ عمران خان اور سارے آپشنز, آپ کی ہی ٹی وی خبر تھی کہ 72 گھنٹے کا کوئی پلان ہے جو خان صاحب نے دیا ہے اپنی پارٹی کو, اور ساری کانسنٹریشن اب وہیں رکھنی ہے, لانگ مارچ یا اس سے ملتا جلتا, اس کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے 2 چیزیں تھیں, میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ پہلے ایک خان صاحب نے ان کو پلان دیا کہ 72 گھنٹے آپ سڑکوں پہ رہیں نا, ٹھیک ہے, یعنی آپ جمعرات کو احتجاج کریں, پھر جمعے کو احتجاج کریں, پھر ہفتے کو جلسہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اسی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ خان صاحب کو اگلے دن جا کے اور خان صاحب کو یہ کنوے کیا جائے گا کہ خان صاحب ہمیں نا یہ اب ٹکڑوں میں احتجاج نہیں کرنا چاہیے, اپنی انرجیز ضائع نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نا اس وقت فائنینشیل بہت ایشوز ہیں, بہت فنڈز کا ان کو ایشو ہے, اور ظاہر ہے جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں نا. جو کے پی کے سے آتے ہیں وہ بھی کے پی کو گورنمنٹ تو نہیں لے کے آتی, وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی چاہیے اور لوگوں کو دعوت دینی چاہیے, لیکن ہمیں جو ہے وہ نکلنا اب ایک ہی بار چاہیے, ایک ہی کال ہو اور اس دن لوگ کشتیاں جلا کے نکلیں. صحیح. تو یہ مولانا صاحب کیا ہے, ان کا ابھی ان کا انکلینیشن کس طرف ہے, کس طرف جھکاؤ ہے اگر آئینی ترامیم کے حوالے سے بات کی جائے گا؟ دیکھیں ابھی کچھ کہنے قبل از وقت ہے, مطلب دونوں طرف سے دعوے آ رہے ہیں نا. پی ٹی آئی ان سے جا کے ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو چیئرمین سینٹ آفر کریں گے اور یہ ہو جائے گا. دیکھیں وہ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صحیح. حکومت جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہ پی ٹی آئی سچ ثابت ہوئی, مولانا صاحب نے آئینی ترامیم میں ساتھ نہیں دیا, صحیح, پہلا تو ناکام ہو گیا 14 اور 15 سپٹمبر والا. اب دوبارہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب مینیج ہو گئے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی ان کو دیا جا رہا ہے, گورنر کے پی کے بھی ان کو دیا جا رہا ہے, اور 2-3 سینیٹرز بھی ان کو بنا کے دیے جا رہے ہیں, فلاں بھی کیا جا رہا ہے, فلاں بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ اب کچھ کہنا قبل از وقت ہے, جب ابھی اب تو ٹائم بہت قریب آ گیا جب آئینی ترامیم دوبارہ پیش ہونے والی. اچھا آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا الیکشن کمیشن نے بھی, اور اب ایک چیز سمجھ نہیں آتی, الیکشن کمیشن کے بیک ٹو بیک اجلاس ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بالکل کلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے, رول 92 بھی اڑا دیا, سب کچھ. تو ابھی مزید کیا سپریم کورٹ کے پاس, مطلب کیا پوچھنا جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے گا, اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ جو خبر چل رہی تھی
اور آپ نے بھی اپنے ولاگ میں اس کو انڈورس کیا. جو فہیم اختر صاحب نے خبر دی کہ 2 جو ہیں الیکشن کمیشن کے اندر لوگ وہ اس حق میں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں. تو یہ کل کی خبر اور آج اچانک سے یہ سپریم کورٹ مطلب وہ کنسنسس کہاں سے پیدا ہوا پھر؟ دیکھیں ابھی تو جب یہ کوئی ڈیسیژن سامنے آئے گا نا ان کی الیکشن کمیشن کا کہ آیا یہ کنسنسس سے تھا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یا یہ 3 ممبرس کا تھا اکثریت سے, ایک تو یہ وضاحت سامنے آئے گی. دوسری جہاں تک بات ہے کہ الیکشن کمیشن دیکھیں, الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے تصادم, لڑائی, کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ نوٹس لے اور تصادم ہو, لڑائی ہو, حالات خراب ہوں. اور میرا خیال ہے ججز جو ہیں وہ ابھی حکمت سے کام لے رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے حالات ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے, یہ اب کون سنے گا؟ مطلب وہی بینچ سنے گا؟ نہیں, قاضی صاحب نے بینچ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قاضی صاحب بینچ میں لگا کے کہیں گے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ یہ کہتی رہے گی کہ معاملہ سپریم کورٹ کا. دونوں مل کے کھیلیں گے. عالیہ نیلم صاحبہ, سندھ ہائی کورٹ, قاضی مل کے کھیلیں گے. آپ نے عالیہ نیلم کا ذکر کیا, پہلے بھی کیا تھا. ان کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خواتین کی قاضی فائزی صاحب, ٹھیک ہے, ٹرائبونلز والے معاملے پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کرتی جائیں گی آگے یا کچھ پازیٹیو امید ہے ان سے؟ مجھے تو اب ان سے کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کر چھوڑا ہے تو بس اللہ تعالیٰ پورے پاکستان پہ بھی رحم کرے اور اللہ تعالیٰ پنجاب پہ بھی رحم کرے, بس دعائیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. اچھا صدیق صاحب, ایک سوال ہے میرے دماغ میں آتا ہے, پرابیبلی ہر کسی کے دماغ میں ہوگا, کہ کل کو قاضی صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا, آج آپ دیکھیں وہ قاضی صاحب کیسے ریونج لے رہے ہیں, ریونج ہی کہیں گے اس کو. آج جو سب کچھ یہ حکومت منصور علی شاہ صاحب کے خلاف کر رہی ہے, اگر سروائیول ہو جاتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے بہتر بھی ہے انشاءاللہ ہو جائے ان کا اگر سروائیول, تو کل کو وہ آئیں گے تو نون لیگ یہ تاثر دے گی یا وہ کوئی ریونج لینے کی موڈ میں ہوں گے؟ نہ دیکھیں, کل کو اگر وہ کوئی ریونج لیں گے اور اگر ناانصافی کے مبنی فیصلے کریں گے تو ہم ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے, ہم ان پہ بھی تنقید کریں گے. میرا خیال ہے ہمیں کچھ جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں معیارات طے کرنے چاہیے, اور غلط کو غلط کہنا چاہیے اور ٹھیک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ غلط کوئی بھی ہو چاہے ٹھیک کوئی بھی ہو. اچھا, قاضی صاحب کے حوالے سے ایک آخری سوال. آپ نے کہا کہ اہم ملاقاتیں ان کی ہوئیں تعیناتی سے پہلے, اس حوالے سے کچھ بتائیں. ان کی ایک نہیں کئی ملاقاتیں, ان کے بلوچستان میں ایک جج کے گھر بھی ملاقاتیں, ٹھیک, اور ان کی باہر بھی ملاقاتیں ہیں, قائد اعظم ہاسپٹل کی بھی بات کی جاتی ہے, تو قاضی صاحب کی بہت ملاقاتیں. وہ جو کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ آن بورڈ تھے, وہ ٹھیک بات تھی, صرف آن بورڈ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.